ویلکم بیک ٹو گرداب. خواتین و حضرات, آپ بریک لے چکے ہیں اور میرے خیال میں تازہ دم ہو چکے ہیں. سر, ایک آپ سے گلا ہے, آپ نے ہم سب کو جو کہ ڈاکٹر بن رہے تھے اور بعد میں انہوں نے شاید کوئی بہت زیادہ انصاف کی مدد نہیں بھی کرنی تھی مگر انصاف کے پروردہ ضرور بننا تھا, ان کی تعلیم پہ بہت غور کیا. سر, آپ نے ان فورسز جس میں پولیس شامل ہے ان کی ٹریننگ کی طرف توجہ دلائی نہیں, یا یہ آپ کے دائرہ کار سے باہر تھا, یہ ایسے محسوس نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ آپ میری ذمہ داریوں کی طرف میری توجہ دلا رہے ہیں. میرے اندر تو یہ جوش شروع دن سے تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پاکستان آیا تو پولیس ٹریننگ سکول جو یہاں ہیں وہاں بھی میں نے جا کے کچھ تعلیم دینے کی کوشش کی, لیکن میرا جو تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو پسند نہ کیا گیا. اور پھر انسان جب کسی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو اور اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہو تو وہ فرسٹریشن اس کو بعض دفعہ وڈرا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. نوید صاحب, آپ مجھے بتائیے, اسلام آباد میں ایک بہت بڑی آپ کی طرح کی ایک فیڈرل لیول پہ فورینزک لیب بننی تھی. آپ ایک اور لیب بنا رہے ہیں, ابھی اپنے صحیح دفتر تک پہنچی بھی نہیں ہے. آپ ایک علاقے میں ہیں, کوسوں دور آپ نے الٹیمیٹلی اپنی فائنل سائٹ پہ جانا ہے. تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجئے کہ ذوالفقار حمید صاحب اور ان کے انویسٹیگیشن کا عملہ جب کسی بھی دھماکے کی سائٹ سے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور آپ تک لے کر آتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے, وہ کہاں اینالائز ہوتا ہے؟ 2001 میں فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل فورینزک سائنس ایجنسی بنائی اور ایک پروجیکٹ قائم کیا. پروجیکٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو گئے. 2001 میں وہاں ایک PC1 اپروو ہوا اور وہ آج 2010 میں بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیا وہ 2008 میں سپٹمبر میں یہ اسائنمنٹ ہمیں دی گئی, اور الحمدللہ آج اکتوبر 2009 میں ہم نے اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا, اور جولائی 2010 میں اس کی کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی, اینڈ انشاءاللہ یہ سپٹمبر میں لیب جو ہے فنکشنل ہوگی. اگر میرا آج قتل ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے مجھے انصاف کی داد رسی کے لیے ستمبر تک گلنا ہے؟ جی تھوڑا سا آپ کو انتظار تو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں آپ تمام مقتولین کو یہ میں درخواست کر دوں کہ وہ انتظار کریں. قتل کا ارادہ قاتل اور مقتول دونوں ستمبر 2010 تک مؤخر کر دیں. چلیں سر آگے. جی ایسا نہیں, تو پھر کیسا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا انویسٹیگیشن کا نظام ہے, جو ہمارا پولیسنگ سسٹم ہے, وہ ہے ٹریڈیشنل. چور سپاہی کا جو کھیل ہے وہ صدیوں پرانا ہے. اگر صدیوں پرانا ہمارا پولیسنگ سسٹم بھی چلتا رہے گا اور چور آگے نکل جائے گا اور سپاہی پیچھے رہ جائے گا تو پرابلم آئے گا. اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپاہی آگے ہو اور چور کو چوری کرنے میں اور قتل کرنے میں مشکل پیش آئے. اب جب وہ مشکل 62 سال آپ نے انتظار کیا تو ابھی کچھ 62 دن بھی انتظار کر لیجئے, انشاءاللہ بہتری شروع ہو جائے گی. ہمارے ہاں پولیس کو یا ہماری جو دیگر ایجنسیاں ہیں ان کے اہلکاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فورینزک ایویڈنس ہوتا کیا ہے. جی. میں ایک بری بات نہ مانیں گا, ذوالفقار صاحب یہاں SSP انویسٹیگیشن لاہور ہے, ایک شہر جو کہ جرائم کی زد میں ہے, دہشت گردی کی زد میں ہے. بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس IOs جو ہیں, یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہیں, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. اچھا, ہم نے بڑے بڑے سیریس کیسز اس سے ٹریس کیے ہیں. ایشو یہ ہے کہ فورینزک کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیر از اے چین. ایک ہے جو فرنٹ اینڈ ہے, اور وہ ہے جو آپ موقع سے ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, اس کے لیے آپ اس کو پریزرو کیسے کریں گے. پھر ہے آپ کا بیک اینڈ, آپ اس کو انالیسز کے لیے کیا بھجوائیں گے اور اس پہ آپ کو رپورٹس کیا آئیں گی, اینڈ ہاؤ وڈ دوز رپورٹس بی ہیلپ فل ان سالونگ دا کیس. اب ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہماری بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ دونوں دے آر ناٹ ایز ڈیولپڈ ایز دے شوڈ بی, بٹ اٹس ناٹ ایز اف وی ڈونٹ ہیو اینی فیسلٹی. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں. مجھ سے یہی بتائیے, بات یہ ہے کہ نیئر صاحب آپ کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زد میں ہیں. میں نے تو ایک سیف ڈسٹنس رکھا ہوا نا جی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پولیس اہلکار بیچارے کر کے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ویلیو کیا ہے اور کلیکشن میتھڈولوجی کیا ہے ایویڈنس کی فرام دا کرائم سین. یہ بات آپ نے کہی نا نیئر صاحب؟ جی میں ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ
کہ یہ پروسیس ہوتا ہے ٹریکنگ کا، ٹریسنگ کا اور پھر ٹیسٹنگ کا. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد آگے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس کو کیس میں لے کے ایک پورا چین سائیکل ہے. سر یہ بتائیے اس وقت جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں فرام اے کرائم سین ان کو کہاں سبمٹ کیا جاتا ہے فار انالیسس؟ انہوں نے ستمبر تک ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ نہیں، ہم نے تو ہاتھ بالکل نہیں کھڑے کیے جی. ڈیپینڈنگ آن دی ٹائپس آف سیمپلز، جو اگر بلڈ کی ٹیسٹنگ ہے تو اس کے لیے علیحدہ لیبس ہیں. اگر آپ کی لیب کا نام کیا ہے؟ جی کیمیکل ایگزامینر کی لیب کے پاس پنجاب کیمیکل ایگزامینر لیب. جی ہاں. ٹھیک ہے. اگر کوئی فورینسکس برڈ ووڈ روڈ پہ ہے جی ہاں لاہور میں. جی ہاں. اگر کوئی فنگر پرنٹس کا ایشو ہو تو وہ ہم فنگر پرنٹ بیورو میں بھجواتے ہیں جو سینٹرل پولیس آفس میں ہے. اب ہمارا ایفس کا بھی نیا نظام پچھلے چند سالوں سے جو کمپیوٹرائزڈ فورینزک جو ہمارا ایف آئی اے میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور جیسے نیئر صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے اس کے اوپر کام فیڈرل لیول پہ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے. مگر اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات بتا دوں. خواتین حضرات، آپ میں سے وہ تمام اصحاب جو کہ اس پورے چیز کے اندر انٹرسٹڈ ہوں اور اگر اس پروگرام کو دیکھ کے تھوڑی سی دلچسپی زیادہ بڑی ہے تو ایک چھوٹی سی درخواست ہے. لاہور کے اندر برڈ ووڈ روڈ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ کیمیکل ایگزامینر لیب ہے. اگر آپ نے 21ویں صدی بلکہ 22ویں صدی کا دمکتا ہوا پاکستان دیکھنا ہے تو میرے کہنے پہ 2 اداروں کو وہاں وزٹ کیجئے. ایک کیمیکل ایگزامینر لیب ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب اور دوسرا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ فار پنجاب. آپ یقین کیجئے صرف وہاں کی فائل کیپنگ اینڈ بک کیپنگ کو دیکھ کے ہی آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ 22ویں صدی آ گئی ہے. آزمائش شرط ہے، میری بات غلط نکلے تو میں قصوروار اور باقی فیصلہ آپ کا. چھوٹی سی بریک اینڈ وی آر کمنگ بیک.